خواتین و حضرات، آپ صلح حدیبیہ کے بارے میں سن چکے ہیں۔ اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسلام کی جیت کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں۔ معاہدے کی یہ شرطیں گو ظاہر میں کڑی تھیں اور اسی لیے جوش میں بھرے ہوئے کچھ مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تعامل ہو رہا تھا، مگر جب خود اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان چکا تو پھر کس کو انکار کی جرت ہو سکتی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرطیں اسلام کے حق میں بے حد فائدے کی تھیں۔ اب تک مسلمان جس اصول کی خاطر قریش سے مقابلہ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اسلام کو اپنی اشاعت کی آزادی کا حق ملے اور قریش اس راہ کا روڑا نہ بنے۔ قریش کو اس کے ماننے سے اب تک انکار تھا۔ حدیبیہ کی صلح نے اس اصول کو منوا لیا اور اسلام کو اپنی اشاعت کی آزادی کا حق مل گیا، اور یہی اس کی جیت تھی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عنایت فرمائی۔ اب دنیا کے بادشاہوں کے اسلام کی دعوت 6 ہجری میں شروع ہوئی۔ اسلام کو اپنی زندگی کے 19ویں برس میں یہ موقع ملا کہ وہ دنیا کو اطمینان کے ساتھ اپنا پیغام سنا سکے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے اپنے رئیسوں اور بادشاہوں کے تابع ہوا کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے وہ سب کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر کے فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ تم اس رحمت کو دنیا والوں میں بانٹو، اٹھو اور حق کا پیغام ساری دنیا کو سناؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے چند ہوشیار مسلمانوں کو چنا اور ان کو اسلام کی دعوت کے خط دے کر آس پاس کے رئیسوں اور بادشاہوں کے پاس بھیجا۔ عرب کے رئیسوں کو چھوڑ کر عرب سے ملی ہوئی بادشاہتیں یہ تھیں: حبشہ، ایران، روم اور مصر۔ حبش کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ ایران کے شہنشاہ نے اس خط کو غصے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یوں ہی اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ پیش گوئی حرف با حرف پوری ہوئی۔ مصر کے بادشاہ نے گو اسلام قبول نہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب شائستگی سے دیا۔ روم کا قیصر اس وقت ساری مشرقی عیسائی دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس نے خط پا کر حکم دیا کہ حجاز کے سوداگر اگر کہیں ملیں تو ان کو بلواؤ۔ کیا عجیب بات ہے کہ اس کام کے لیے وہ شخص ہاتھ آیا جو اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، یعنی ابو سفیان۔ ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قیصر کے دربار میں حاضر کیے گئے۔ قیصر نے ان سے کہا، میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں، تم میں سے ایک آدمی جواب دے، باقی سنیں، اگر یہ کچھ غلط کہے تو تم ٹوک دو۔ یہ کہہ کر اس نے پوچھا اور ابو سفیان نے جواب دیا۔ قیصر بولا، یہ جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، شریف۔ قیصر نے پھر پوچھا، اس کے خاندان میں سے کسی اور نے کبھی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ سفیان بولا، نہیں۔ قیصر، اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا؟ ابو سفیان، نہیں۔ قیصر نے بولا، جنہوں نے اس کے مذہب کو قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا بڑے بڑے رئیس؟ ابو سفیان بولے، کمزور۔ قیصر، اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان بولے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ قیصر پھر بولا، کبھی تم لوگوں کو اس کے جھوٹ بولنے کا بھی تجربہ ہے؟ ابو سفیان بولے، نہیں۔ قیصر بولا، وہ کیا کبھی قول و قرار کر کے پھر بھی گیا ہے؟ ابو سفیان بولے، اب تک تو ایسا نہیں کیا، اب جو معاہدہ اس سے ہوا ہے دیکھیں وہ اس کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ قیصر نے پھر پوچھا، کیا تم کبھی اس سے لڑے ہو؟ ابو سفیان بولے، ہاں۔ قیصر نے پھر بولا، لڑائی کا نتیجہ کیا رہا؟
ابو سفیان: کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے۔ کیسر نے پھر کہا: وہ کیا کہتا ہے؟ ابو سفیان بولے: یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور اسی کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، پاک باز بنو، سچ بولو اور صلہ رحمی کرو۔ کیسر ابو سفیان کے اس سب جواب سن کر بول اٹھا کہ اگر تم سچ سچ کہا ہے تو ایک دن آئے گا وہ میرے پاؤں کے نیچے کی اس مٹی پر بھی قبضہ کر لے گا۔ اگر ہو سکتا تو میں جاتا اور اس کے پاؤں کو دھوتا۔ ایک دشمن کی زبان سے اتنی سچی شہادت کی مثالیں کہیں اور مل سکتی ہیں؟ عرب کے کئی رئیسوں نے اسلام قبول کیا۔ بحرین میں اسلام کا پیام اس سے پہلے پہنچ چکا تھا اور عبد القیس کا قبیلہ یہاں مسلمان ہو چکا تھا۔ حبشی کے جانے والے مسلمانوں کے ذریعے سے اس ملک میں بھی یہ مذہب پھیل رہا تھا، بلکہ یمن کے کناروں تک اس کی آواز پہنچ چکی تھی۔ وہاں اوس کا قبیلہ بہت پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا۔ اشعر کا قبیلہ بھی اسلام کا نام لینے لگا۔ عمرو بن ابسہ جو سلیم کے قبیلے سے تھے، وہ مکہ ہی کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے۔ اب جا کر ان کو لوگوں کی زبانی مدینہ میں اسلام کی ترقی معلوم ہوئی تو مدینہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ان کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ ان کو کسی طرح پتہ لگا کہ مکہ میں کوئی پیغمبر پیدا ہوا ہے۔ وہ اس کے مشتاق ہو کر مکہ پہنچے۔ یہاں اس وقت کافروں کا بڑا نرغہ تھا، مگر وہ کسی طرح چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور پوچھا: آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں پیغمبر ہوں۔ بولے: پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا: مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ دریافت کیا کہ کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ فرمایا: یہ پیغام کہ قرابت کا حق ادا کیا جائے، بت توڑے جائیں، اللہ کو ایک مانا جائے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اب تک آپ کے مذہب کے ماننے والے کتنے ہوئے ہیں؟ فرمایا: ایک آزاد ابو بکر اور ایک غلام بلال رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں آپ کے مذہب میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابھی ایسا نہیں ہو سکتا، تم دیکھتے ہو کہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ ابھی اپنے گھر واپس جاؤ، جب میری کامیابی کا حال سنو تو آ جانا۔ اس اللہ کے بندے کو اب جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا حال معلوم ہوا تو دوڑ کر آیا۔ غفار کا آدھا قبیلہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے کہنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا اور آدھا اس وقت مسلمان ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے۔ جہینہ قبیلے نے ایک ساتھ 1000 کی جمعیت سے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح اسلم، مزینہ اور اشجع کے قبیلوں نے اس سچائی کی آواز کو سنا اور قبول کیا۔ حدیبیہ کی صلح اسلام کی فتح کا نقارہ تھا۔ غرض تو یہ تھی کہ لڑائی بھڑائی دور ہو، دشمنی اور عداوت کا جذبہ ٹھنڈا ہو اور مخالفت کا رنگ پھیکا پڑے اور لوگوں کو اسلام کے روحانی انقلاب دیکھنے اور اسلام کی تعلیم سمجھنے کا موقع ملے۔ حدیبیہ کی صلح نے یہ موقع بہم پہنچایا۔ کافروں کو مسلمانوں سے ملنے جلنے اور ان کی باتوں کو سننے اور ان پر غور کرنے کا موقع ملا تو نتیجہ یہ ہوا کہ 2 برس کے اندر اندر مسلمانوں کی تعداد 2 گنا ہو گئی۔ خود مکہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ قریش کے 2 بڑے جنریل خالد رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، جن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ احد کے میدان میں صرف خالد کی جنگی مہارت نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی لڑائی ہرا دی تھی۔ حدیبیہ کی صلح ہو چکی تو وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں عمرو بن عاص ملے۔ پوچھا: کدھر کا قصد ہے؟ بولے: مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ عمرو نے کہا: میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ دونوں ایک ساتھ مدینہ پہنچے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آگے چل کر ان میں ایک خالد رضی اللہ عنہ وہ ہوا جس نے شام کا ملک قیصر سے چھین لیا، اور دوسرے عمرو رضی اللہ عنہ نے مصر کی سلطنت رومیوں سے لے کر اسلام کے قدموں میں ڈال دی۔